کا اہل ثابت کیا ہے۔ ہماری حکومت نے تقریباً 2011 میں جب پنجاب سے لیپ ٹاپس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا اسٹوڈنٹس کے درمیان، تو ایک سیاستدان نے اس وقت ہمارا مذاق اڑایا۔ شاید ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آج کے دور میں ہائر ایجوکیشن کے لیے ہی نہیں بلکہ بنیادی ایجوکیشن میں بھی کمپیوٹر ایک تعلیم کا اور علم سیکھنے کا بنیادی ذریعہ بن چکا ہے، اور اگر ہم اپنے طلباء و طالبات کو نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہیں ڈیجیٹلی امپاور کرنا ہے۔ ہمیں انہیں وہ ذرائع دینے ہیں جن کے ذریعے وہ نئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے علم سیکھنے، اس علم کو بروئے کار لانے کی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ کر سکیں۔ آج اسی بات کا نتیجہ ہے کہ تقریباً 1 ملین سے زیادہ، 10 لاکھ سے زیادہ وہ لیپ ٹاپس جو ہم نے نوجوانوں میں تقسیم کیے، اس میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ای لرنر بن گئی، جو ان لیپ ٹاپس کے ذریعے انہوں نے آئی ٹی سکلز کو سیکھا اور مختلف ایپس بنائیں، مختلف پروگرامنگ کے مواقع حاصل کیے، اور پوری دنیا میں پاکستان کو تیسرا بڑا ای لرننگ کرنے والا ملک بنا دیا۔ آج دنیا بھر میں پاکستانی نوجوانوں کا آئی ٹی سکلز کے حوالے سے ایک مقام اور درجہ بن چکا ہے۔ اگر یہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپس نہ دیے جاتے تو ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے تھے، اور ہم نے جب نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینے کی اسکیم کا آغاز کیا تو یہ لیپ ٹاپ اس بنیاد پر تقسیم نہیں کیے گئے کہ کون مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے اور کون ہمارا ووٹر نہیں ہے۔ کسی سیاسی سوچ سے قطع نظر ہو کے خالصتاً میرٹ کے اوپر ان نوجوانوں کو تقسیم کیے گئے لیپ ٹاپ، اور اس میں چاہے کسی کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، لیکن اگر اس کا میرٹ ہے تو اس کو لیپ ٹاپ اس کے حق کے طور پہ دیا گیا، اس سے چھینا نہیں گیا۔ یہ ہے وہ حکمرانی جس کو گڈ گورننس کہتے ہیں، کہ جس میں آپ میرٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں، اس میرٹ کو سیاسی اینک کے ساتھ ڈسکارڈ نہیں کرتے، اور ہم ہمیشہ سے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ پاکستان کے نوجوان ہیں، اور اگر ہم نے پاکستان کا مستقبل محفوظ کرنا ہے تو ان نوجوانوں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بہترین تعلیم اور بہترین سکلز دے کر انہیں تیار کرنا ہے۔ ہم نے نوجوانوں میں عدم برداشت، ہم نے نوجوانوں میں گالی گلوچ، ہم نے نوجوانوں کے اندر انتشار اور محاذ آرائی کا کلچر فروغ نہیں دیا۔ ہم نے نوجوانوں کو پڑھائی کے مواقع دیے ہیں، ہم نے نوجوانوں کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے مواقع دیے ہیں، ہم نے نوجوانوں کو بہترین تربیت کے مواقع دیے ہیں، اور اس کی ایک نشانی یہ یونیورسٹی ہے کہ جہاں اس ضلع کے اندر ہزاروں نوجوان بچیاں اور بچے میٹرک اور ایف ایس سی کے بعد بہترین نمبر لینے کے باوجود، ایف ایس سی میں 900 950 نمبر لینے کے باوجود ہماری بچیوں کی اکثریت گھر بیٹھنے پہ مجبور ہو جاتی تھی، چونکہ ان کے والدین انہیں دوسرے شہر میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے،
یا پھر ان کے والدین ان کے ہاسٹل کے خرچے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی سوچ کے تحت ہم نے نارووال کو علم کی بستی بنانے کا مشن شروع کیا کہ نارووال کا کوئی ہیرا اس وجہ سے مٹی میں نہ پڑا رہ جائے کہ اس کے ماں باپ اسے پڑھانے کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، یا اس کے ماں باپ اسے دوسرے شہر میں جا کے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آج الحمدللہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ یونیورسٹی آف نارووال پاکستان میں تعلیم کے ذریعے سوشل امپاورمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی ایک مثال بن چکی ہے۔ آج یونیورسٹی آف نارووال میں 7,000 کے قریب جو اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں، ان میں 5,000 طالبات ہیں، اور ان طالبات کی اکثریت اس یونیورسٹی کے نہ ہونے کے اگر نہ ہوتی تو شاید یہ موقع حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا اور یہ توفیق دی کہ آج ان منصوبوں کی وجہ سے، چاہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی نارووال ہے، چاہے وہ یونیورسٹی آف نارووال ہے، چاہے وہ یونیورسٹی آف اینیمل اینڈ ویٹنری سائنسز ہے، ان کی وجہ سے ہزاروں نوجوانوں کی نہیں، ہزاروں خاندانوں کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ میں نے الیکشنوں میں مختلف دیہات میں جب گیا تو اللہ کا بے حد شکر ادا کیا۔ کسی گاؤں میں کوئی غریب آدمی جس کے پیروں میں ٹوٹی ہوئی جوتی ہوتی تھی، میرے کان میں آ کر کہتا تھا کہ جناب میری 2 بچیاں یونیورسٹی آف نارووال میں پڑھ رہی ہیں، میں تو انہیں کالج میں بھی پڑھانے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اسی طرح اسی یونیورسٹی کی بچیاں یہاں سے پڑھ کے آج کوریا میں پی ایچ ڈی کے اسکالرشپ لے کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اسی یونیورسٹی کی بچیاں آج یہاں سے ڈگری لے کر چائنا میں پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اسی یونیورسٹی کا گریجویٹ، اس نے فل برائٹ اسکالرشپ امریکہ کا جیت کے امریکہ میں ماسٹرز کے کورس میں داخلہ لیا ہے، اور اسی طرح سینکڑوں نہیں، روزانہ مجھے ہزاروں مثالیں ملتی ہیں۔ میں مدینہ منورہ میں گیا، مجھے ایک نوجوان ملا، کہتا کہ میں ایک غریب گھر کا بچہ ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کس بات کا؟ کہتا آپ نے جو یونیورسٹی آف نارووال بنائی، میں نے وہاں سے ڈگری لی، آج اس ڈگری کی وجہ سے میں ریاض میں نوکری کر رہا ہوں، اگر یہ ڈگری نہ ہوتی تو میں ریاض میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو یہ یونیورسٹی آف نارووال جو ہے آج اس پسماندہ علاقے میں، اس ضلع میں کہ جس کو لوگ بارڈر کا ضلع کہتے تھے، اس کی ترقی میں، اس کو آگے لے جانے میں ایک انقلاب کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس وجہ سے ہماری نوجوان نسل میں وہ مواقع پیدا ہو رہے ہیں جو کہ شاید انہیں کبھی نہ ملتے۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی آف نارووال سماجی ترقی کا، ویمن امپاورمنٹ کا اور معاشی ترقی کا ایک ماڈل ہے، اور ہم اسی ماڈل کو پاکستان کے ہر پسماندہ علاقے میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور 2013 سے 18 کے درمیان ہم نے پاکستان کے ہر ضلع میں یونیورسٹی کیمپس قائم کرنے کے منصوبے کا آغاز کیا۔ بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے میں متعدد اضلاع میں یونیورسٹی کیمپس کھولے تاکہ بلوچستان کے نوجوان اعلیٰ تعلیم کے ذریعے ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکیں۔ نوشکی میں، وڈ میں،
پشین میں، خزدار میں، گوادر میں نے اپنے ہاتھوں سے جا کے نئے کیمپسز کھولے. صرف نارووال میں نہیں یونیورسٹی بنائی، بلکہ پورے ملک کے اندر ہم نے یونیورسٹیوں کا جال 2013 سے 18 کے دوران پھیلایا. لیکن اس کے بعد 2018 میں پاکستان کے ساتھ جو ناٹک کھیلا گیا کہ ایک چلتی ہوئی حکومت، ایک کامیاب حکومت جس نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، جس نے دہشت گردی ختم کی، جس نے سی پیک جیسا منصوبہ اس ملک میں کامیابی سے آگے بڑھایا، چند جرنیلوں نے اور چند ججز نے جنہوں نے اپنی عقل پہ تالے لگا دیے اور اپنی بیگمات اور اپنے بچوں کی عقل سے سوچنا شروع کر دیا، اور ایک ایسے اناڑی کو اس ملک پر دھاندلی کر کے، فیصلے عدالتوں کے کر کے، نواز شریف صاحب کو نااہل کر کے غیر قانونی طور پہ اس کا راستہ نکالا گیا، اور اس کو الیکشنوں میں دھاندلی کے ذریعے ملک کی چابیاں دی گئیں. اور پھر میں ہر الیکشن میں یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ ایک اناڑی کے ہاتھ میں آپ گاڑی کی چابی دیں گے، وہ گاڑی منزل پہ نہیں لے کر جا سکتا، وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرے گا. اور ان 4 سالوں میں پاکستان کی معیشت کا وہ ستیہ ناش اور بیڑا غرق کیا گیا کہ سی پیک جیسا منصوبہ ہم سے چھن گیا. پاکستان کو قرضوں کے بوجھ میں اس طرح دھکیل دیا گیا کہ آج حکومت کے تمام آمدنی کے وسائل اگر آپ دیکھیں تو وہ 7,000 ارب ہیں، لیکن قرضوں کی ادائیگی 8,000 ارب ہے. ہمیں قرضے ادا کرنے کے لیے بھی 1,000 ارب مزید ادھار لینے کی ضرورت ہے. اگر ہم پاکستان کا دفاع کا بجٹ ختم کر دیں، پاکستان کی حکومت ختم کر دیں، ڈیولپمنٹ ختم کر دیں، پینشنیں دینی بند کر دیں، ہر پاکستان کا خرچہ بند کر دیں، تب بھی ہمیں 1,000 ارب قرضے ادا کرنے کے لیے ادھار لینا پڑے گا. یہ وہ ورثہ ہے کہ جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ چھوڑ کر گیا ہے، اور جس کی سزا 24 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے کسی سے پوچھیں کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ 4 سال آپ کی حکومت تھی، سیاہ سفید کے آپ مالک تھے، آپ جسے چاہتے تھے پکڑ کے اندر کر دیتے تھے. میں نے بھی جیل بھگتی ہے اس عرصے میں، اس سیاہ دور میں. کس بنا پہ؟ کہ نارووال کے اندر نارووال سپورٹ سٹی جیسا بڑا منصوبہ کیوں بنایا؟ اسے تو لاہور یا کراچی میں بننا چاہیے تھا. کیا نارووال پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا نارووال کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں؟ لیکن صرف انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے اور انتقام کی سزا دینے کے لیے نہ صرف مجھے جیل میں ڈالا، بلکہ اس منصوبے کو بھی تباہ کر دیا. اور اس منصوبے کو جو 3 ارب میں مکمل ہونا تھا، 4 سال اس کے فنڈ جاری نہ کرنے کی وجہ سے اس کی لاگت 5.5 ارب چلی گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 2.5 ارب روپیہ جو اضافی لاگت ہے، اس کا بل کون ادا کرے گا؟ کیا وہ ڈیالہ میں بیٹھا ہوا بندہ ادا کرے گا اپنی جیب سے، یا پاکستان کے غریب لوگ دیں گے؟ پاکستان کے غریب لوگوں کو دینا پڑے گا. لیکن کس بنا پہ؟ کہ صرف ایک بندہ جو انا اور حسد کی آگ میں جلتا تھا، اس کو یہ قبول نہیں تھا کہ کوئی بڑے منصوبے لگیں. نارووال کا سیالکوٹ موٹر وے سے جو منصوبہ تھا، جس کی منظوری وزیر اعظم نواز شریف 2017 میں دے کے گئے، 2018 میں شاہد خاقان عباسی صاحب بحیثیت وزیر اعظم 5 مئی 2018 کو آئے اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر کے گئے. لیکن جو ہی 31 مئی کو ہماری حکومت ختم ہوئی اور تبدیلی سرکار آئی، اس منصوبے کو بھی انتقام کا نشانہ بنا دیا گیا.
اور اب جب اس منصوبے کو ہم نے بحال کیا ہے تو اس کی لاگت تقریباً 19 ارب روپے سے بڑھ کے 38 ارب روپے ہو گئی ہے۔ یہ جو دگنی 19 ارب روپے کی رقم ہے یہ کون ادا کرے گا؟ اگر اس منصوبے کو چلنے دیا جاتا تو 2 سالوں کے اندر وہ 19 ارب کے اندر مکمل ہو جاتا، اور آج آپ کو لاہور جانے کے لیے 40 منٹ کی مسافت میں یہ نیا راستہ دستیاب ہوتا۔ لیکن اب اس منصوبے کو ہم نے دوبارہ بحال کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کی لاگت میں اضافہ ہو گیا ہے اور وقت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہر وہ ترقی کا منصوبہ جو ہماری حکومت چھوڑ کر گئی تھی اس منصوبے کو بند کر دیا گیا۔